یہاں پر ہم بھائی جب تلاوت کر رہے تھے، یہاں پر دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ون ٹائم انسیڈنٹ نہیں تھا، یہ دن آتا رہتا تھا. لیکن ایسا اس دن میں کیا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایسا بدلاؤ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا. اس دن کی اہمیت آج بھی جو ہے وہ کیوں ہے؟ عید پینتیکوست ہمارے لیے، ہم مسیحیوں کے لیے روح القدس کے نزول کا دن ہے. لیکن یہاں پر لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا، یہ معمول کے مطابق جو ہے وہ آیا، یہ روٹین میں آیا جو ان کے سال بہ سال عیدوں کا ایک حصہ تھا. نیا عہد نامہ در حقیقت یونانی زبان میں لکھا گیا، اور یونانی زبان میں پینتیکوست کو ہم پینتیکوستے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے 50واں. کیا مطلب ہے جس کا؟ 50واں، 50th. اور خدا نے بنی اسرائیل قوم کو ایک حکم دیا، اور وہ یہ تھا کہ ملک مصر کی غلامی سے نکلتے وقت انہوں نے عید فصح منائی. اور اس کے بعد خدا نے وقت کے ساتھ ساتھ توریت کی کتابوں کے اندر یہ حکم جاری کیا کہ تم 7 ہفتوں کی عید جو ہے وہ تم منانا، اور 7 ہفتوں تک منانا. ان عیدوں کے اندر بنی اسرائیل قوم 7 بیل، 7 برے اور بکرے اور پرندے جو خداوند کی حضوری کے لیے قربان کیے جا سکتے تھے وہ کرتے تھے. اور خدا نے یہ حکم دیا کہ اس دن میں تم شادمانی کرنا، غم نہ کرنا، دکھ نہ کرنا، کوئی کام نہ کرنا، صرف کیا کرنا؟ خوشی منانا. خوشی کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے، خوشی کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے. اور خدا نے انہیں ایک وجہ دی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ خدا نے ان کی پیداوار کے اندر بلیسنگ دی، اور خدا نے حکم دیا کہ اپنے پہلے پھلوں کو خداوند کی حضوری میں کیا کرنا؟ لے کر آنا. عید فصح کے اندر جو ہے وہ بنا خمیر کے روٹی کا حکم تھا. لیکن جب یہ 7 ہفتوں کی عید منانے کا حکم ہوتا ہے تو اس میں خمیر ملی ہوئی روٹی کا ذکر ہوتا ہے. بنا خمیر کے مطلب یہ ہے کہ یہ مقدسینوں کی بات کی جا رہی ہے، چنے ہوئے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، برگزیدوں کی بات کی جا رہی ہے، ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے. لیکن جب یہ عید فصح جو صرف چنے اور برگزیدہ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا حکم ہے اور بنا خمیر کے جو ہے وہ اس میں شریک ہونا ہے، تو اس کے بعد خدا نے حکم یہ دیا کہ تم خمیر ملی ہوئی جو ہے وہ روٹی خداوند کی حضور کیا کرنا؟ لے کرنا. خمیر گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اور خداوند یہ ہمیں سکھانا چاہتا تھا کہ ہم خداوند کی حضوری میں ایک جگہ تو ایسے ہے جہاں پر صرف مقدسین ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جس میں سب خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں، وہ سب خداوند کے حصہ میں سے نوش کر سکتے ہیں. اور کاہن ان قربانیوں کو لیتا اور خداوند کی حضور میں ہلا کر جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتا. اسے ہم شیووت کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ یہ 7 ہفتوں کی عید تھی. تو کل ملا کے ٹوٹل جو ہے 50 دن بنتے ہیں. عید سعود کے بعد مسیح جب جی اٹھے 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے رہے اور ان سے ملاقات کرتے رہے، اور پھر 40 روز کے بعد وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اور ٹھیک 10 دن کے بعد یہ رسولوں کے ایمان دوسرے باب کا واقعہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے. میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے، وہ یہ تھا کہ اس دن میں در حقیقت کیا بدلا تھا؟ ایسا کیا ہوا جو آج تک تاریخ میں جو ہے وہ کبھی واقعہ نہیں ہوا؟ اور وہ یہ تھا کہ خدا اب انسان کے اندر رہتا ہے. اس عید پینتیکوست کے اس سماں میں، اس وقت میں خدا نے یہ ظاہر کیا کہ اب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں، اب وہ کیا کرتا؟ اپنے لوگوں کے
اندر رہتا ہے. یہ کلیسیا کا جنم ہے. اس دن کلیسیا کا آغاز ہوا. کلیسیا نے پہلی سانس لی اور وہ وجود میں آئی. یہ صرف شولوں کی حد تک نہیں ہے. یہ دن جو ہے وہ صرف غیر زبانوں کی حد تک نہیں محدود تھا، بلکہ اس دن کے اندر انسانی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی. وہ پہلے جیسے نہیں رہے. یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں خداوند سے معمور ہو سکتے ہیں. اور یہ دن ہمیں سکھاتا ہے، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند اب ہم میں سے ہر ایک کے اندر کیا کرنا چاہتا ہے؟ رہنا چاہتا ہے، سکونت کرنا چاہتا ہے. ایک وقت تھا کہ وہ نبیوں کے اوپر، وہ بزرگوں کے اوپر، وہ کاہنوں کے اوپر رہتا تھا، لیکن اب خداوند نے وعدہ کیا کہ وہ کیا کرے گا؟ اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا. اس دن کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہرے. رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب میں، اس کی غالباً 8ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے جی؟ قوت پاؤ گے. روح القدس جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہم قوت پاتے ہیں. آپ امیجن کریں، یسوع مسیح جب شاگرد ڈرے، سہمے، خوف زدہ ایک گھر کے اندر بند تھے، مسیح بند دروازوں میں سے ان کے درمیان میں آپ موجود ہوتے ہیں اور ان پر پھونک کے کہتے ہیں کہ کیا کرو؟ روح لو. یہ آپ کو جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 12ویں آیت میں ملے گا. روح تو پہلے ہی جو ہے وہ پھونکا جا چکا ہے. پھر اس دن میں کیا ہوا تھا؟ سوال ہے یہ ہمارے لیے. ایسا کیا ہوا اس دن کہ تاریخ کے اندر کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا؟ کیا بدلا؟ ایمانداروں کی زندگیاں بدل گئی، کلیسیا کا جنم ہو گیا. یہ پہلے جیسے نہیں رہے. روح القدس جب ان پر نازل ہوتا ہے تو یہ کیا پاتے ہیں؟ قوت پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس بالا خانہ میں کیا تھے؟ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اور جو ہے وہ خداوند کے حضوری میں دعا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن وہ جب زور سے ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے تو یہ کیا پاتے ہیں؟ قوت پاتے ہیں. اس قوت کا انہوں نے کیا کیا؟ اور ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روح سے بھرے ہیں تو ہم اس قوت کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ دکھاتے ہیں؟ یہی قوت سے بھر گئے. انہوں نے ثابت کیا، انہوں نے پروف کیا کہ یہ روح القدس سے، اس کی قوت سے بھرے ہیں، اور انہوں نے اس قوت کا مظاہرہ کیا. ہم روح القدس سے بھرے ہیں تو ہم اس قوت کا کیسے مظاہرہ کرتے ہیں اپنی زندگیوں سے؟ یسوع مسیح نے پھونکا کہ روح لو. اگر روح پہلے ہی پھونکا جا چکا ہے تو اس دن میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس انجن تو ہے، لیکن انجن کو چلانے کے لیے فیول نہیں ہے. روح القدس کبھی بھی، بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص روح کے بنا یہ کہہ نہیں سکتا کہ یسوع خداوند ہے. لیکن ہم اناجیل کے اندر مختلف مقامات پر دیکھتے ہیں کہ بدروہیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے. وہ بھی اقرار کرتی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ اقرار کرتی ہے اور کانپتی ہے، تھر تھراتی ہے. ہم خداوند کے ساتھ چلتے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے؟ روح سے معمور ہیں. یہ جو بات پولس رسول لکھتا ہے کہ کوئی بھی شخص روح کے بنا کہہ نہیں سکتا کہ یسوع خداوند ہے، یہ در حقیقت حقیقی اقرار کی بات ہو رہی ہے. ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہونے کے باعث ہم کلچرلی طور پر اور
ہمیں جو ہمارے مائنڈ سیٹ کیے جاتے ہیں، ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہم اس کی بنا پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یسوع کیا ہے؟ خداوند ہے. لیکن پولس اس آیت کا جو ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حقیقی قرار ہے جب کوئی شخص اپنی زندگی میں مسیح کو خداوند اور شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے. روح کی پہلی نشانی ہماری زندگی میں وہاں دکھتی ہے جب وہ ہمیں توبہ کے لیے مائل کرتا ہے، توبہ کے لیے قائل کرتا ہے، اور ہم اپنے گناہوں سے اقرار کر لیتے ہیں. یہ سب سے پہلا نشان روح القدس کا آپ کی زندگی میں ہے. اور اگر روح القدس ہماری زندگی میں اقرار نہیں ہے تو روح القدس کا کام بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے. یہ ان پر پھونکا گیا جو 10 جانیں اس کمرے میں بند تھی، کیونکہ یہودا اسکریوتی تو مر چکا، توما وہاں پر تھا نہیں. یہ 10 لوگ تھے اور یہ ایماندار تھے، یہ ایمان لا چکے تھے مسیح کے اوپر کہ وہ خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. جو کوئی ایمان لائے گا اس پر روح القدس جو ہے وہ نازل ہوگا. یہ روح ان کی زندگیوں میں تو تھا لیکن وہ ایکشن میں نہیں تھا، وہ حرکت میں نہیں تھا، وہ کام نہیں کر رہا تھا. ایسے ہی ہے جیسے کوئی انجن آپ کے پاس ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ فیول چاہیے. عید پینتیکوس کا دن انہیں فیول مل گیا، اس روح کو اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا کیونکہ وہ آلریڈی ان کے اندر تو تھا لیکن فنکشن میں نہیں تھا. مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایسی کنڈیشن میں زیادہ دیر تک تنہا نہیں چھوڑا. وہ ان کے ساتھ رہا. جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک ان کو دکھائی دیتا رہا مختلف مقامات کے اوپر. اور لکھا ہے کہ جب وہ آسمان پر جا رہا تھا تو 2 شخص نورانی پوشاک پہنے آ کر کیا ہوئے؟ کھڑے ہوئے اور انہیں کیا دیتے ہیں؟ تسلی دیتے ہیں کہ تم اس یسوع کو کیوں اس طرح تکتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان کو اٹھایا گیا ہے اسی طرح کیا کرے گا؟ واپس آئے گا. اور 10 دن کے وقفے کے بعد روح القدس کی قدرت جو ہے اس دن میں ان پر کیا کرتی ہے؟ نازل ہوتی ہے. یہ خوف زدہ تھے، اس قوت کے سبب سے وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ وہ نڈر ہو گئے. آمین. سب سے پہلا کام اس قوت کے سبب سے کیا ہوا ان کی زندگی میں کہ وہ اس کے جو ہے وہ قوت سے بھرے ہوئے، آگ سے بھرے ہوئے کیا کہلائے؟ بیٹے اور بیٹیاں. آسمانی آگ سے بھرے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں. روح القدس جب نازل ہوتا ہے، روح القدس کی جب حضوری آتی ہے، جب وہ ہمیں قوت دیتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ پہچان دیتا ہے. اور وہ پہچان کیا ہے؟ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی. اس کے بعد وہ ہمیں کلام کی منادی کے لیے کیا دیتا ہے؟ جرأت دیتا ہے اور دلیری دیتا ہے. ہمارے پاس چند ورسز ہیں جو اس بات کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب میں. جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ ضرور دیکھیں. اور اس کی 49ویں آیت. اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. رومیو کے خط میں لکھا ہے کیونکہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے ہیں، اور اگر ہم روح کی ہدایت سے نہیں چلتے تو ہم خدا کے بیٹے نہیں ہیں. خدا نے روح کی قوت ہمیں اداکاری کرنے کے لیے نہیں دی. خدا نے روح کی قوت ہمیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے دی ہے. خدا نے روح کی قوت ہمیں دلیری دلانے کے لیے دی ہے. خدا نے اپنی قوت روح کے وسیلہ سے ہمیں اس لیے دی کہ ہم ڈرے ہوئے نہ ہوں بلکہ کیا ہو؟ نڈر ہوں. ہماری پہچان ہو. انہیں ایک پہچان ملی، وہ خداوند کی پہلی کلیسیا وجود میں آئی ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ خداوند کی حضوری، اس کے روح کی حضوری کے سبب سے وہ کیا کر کے بھر گئے. اور لکھا ہے
اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں طاقت بخشی تھی. ہم اس کنٹروورسی کا اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ جیسے بپتسمے کا ٹاپک ایک بہت وسیع ٹاپک ہے ویسے ہی روح القدس کا ٹاپک ایک وسیع ٹاپک ہے. ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کہ آیا یہ انسانی زبان تھی یا غیر زبان تھی یا کیا تھا. ہم صرف اس بات پر فوکس رکھیں گے کہ روح القدس جب جب نازل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ قوت دیتا ہے. اور دوسری اپنی حضوری سے ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ بھر دیتا ہے. رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب کی 4 آیت میں ہم نے پڑھا. روح القدس مہمان کی طرح نہیں آتا. مہمان آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. وہ اس بار آیا ہے تاکہ ہمیشہ کیا کرے؟ ہمارے اندر سکونت کرے. پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے اوپر وقت کے مطابق روح القدس آتا، انہیں قوت دیتا، دلیری دیتا اور اپنا کام کر کے کیا کرتا تھا؟ چلا جاتا تھا. لیکن اس بار خدا نے یوئیل نبی کی معرفت کیا ہوا وعدہ کیا کیا؟ پورا کیا کہ وہ تم پر نازل ہوگا. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے. تمہارے بوڑھے خواب اور رویا دیکھیں گے. جو کام پہلے کبھی انسان نے نہیں کیا وہ اس وقت، اس نزول کے وقت جو ہے وہ خدا نے وعدہ کر دیا. یہ سب سے بڑا انقلاب اور تبدیلی جو ہے وہ اس دن میں ظاہر ہوئی کہ پہلی جیسی رفاقت نہیں رہی جو خاص مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھی، بلکہ اس بار خدا نے کیا کیا؟ وہ انسان کے اندر آ گیا. اس لیے 36 باب اس کی 27 آیت ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی ملے گا کہ خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ اب سے تمہارے بیچ میں، تمہارے اندر رہوں گا. پرانے عہد ناموں میں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا تھا، کبھی ابر کا ستون بن کر، کبھی آگ کا ستون بن کر. لیکن اس عید پینتیکوس کے روز خدا اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے اندر رہوں گا. آمین. بہت سے لوگ روح القدس کو ایموشنز کے حد تک جو ہے وہ رکھتے ہیں، احساس سمجھتے ہیں کہ جی آنسو بہ رہے ہیں تو جی روح القدس چھو رہا ہے، جی وہ ہنس رہا ہے، زور زور سے تالی بجا رہا ہے، وہ جھوم رہا ہے تو کیا ہے؟ جی روح القدس کا نزول ہے. یاد رکھیں روح القدس احساس نہیں ہے، روح القدس ایموشن نہیں ہے. روح القدس تثلیث کا تیسرا قلوب ہے اور وہ شخصیت ہے. اور شخصیت کے کچھ نشان ہوتے ہیں. شخصیت بات کرتی ہے، شخصیت جو ہے وہ سنتی ہے، شخصیت سکھاتی ہے. روح القدس ہمیں اسی لیے بخشا گیا کہ وہ ہمیں کیا کرے گا؟ سکھائے گا. ہمیں کیا کرے گا؟ یاد دلائے گا. رونا ہمارے ایموشنز ہیں، روح القدس کی حضوری یا پہچان نہیں ہے. روح القدس پاک روح ہمیں قائل کرتا ہے، ہماری روح کو اجاگر کرتا ہے، اگنائٹ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم قوت پائیں. وہ وہاں سے شروع کرتا ہے جو جان اقرار کرتی ہے. حبشی خوجہ عیسائیہ 53 باب کا مطالعہ کر رہا تھا پر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. خدا کے روح نے فلپس سے کہا کہ جا کے اس رت کے ساتھ ہو لے اور اس کو کیا کر بتا اس کے بارے میں. یہ ہے روح کی کمیونیکیشن. وہ 2 وے کمیونیکیٹ کرتا ہے، 1 وے کمیونیکیٹ نہیں کرتا. اور جب وہ اسے سمجھا چکا تو حبشی خوجہ کہتا ہے کہ دیکھ پانی بھی موجود ہے، میں بھی تیار ہوں، پھر مجھے کون سی چیز بپتسمے کے لیے روکتی ہے؟ روح القدس سب سے پہلے ہمیں قائل کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کریں اور اس کے نام پر کیا لیں؟ بپتسمہ لیں. تو اس کے بعد اس کے 9 پھل، اس کی نعمتیں ہماری زندگی سے کیا ہوگی؟ ظاہر ہوگی. کلام میں لکھا ہے کہ روح سے کیا کرتے جاؤ؟ معمور ہوتے جاؤ. یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے نہ محض صرف قوت بخشی بلکہ اس نے اپنی معموری، اپنی پریزنس، اپنی حضوری اپنے لوگوں کو دے دی. کرنتھیوس کے پہلا کرنتھیوس 6 باب میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن کیا ہے؟ روح القدس کا مقدس ہے. فیصلہ عزیزو آپ نے کرنا ہے.
کہ آپ روح القدس کو، اس کی قوت کو، اس کی قدرت کو، اس کی اہمیت کو کس حد تک جو ہے وہ جان چکے ہیں۔ یہ خاص دن تھا جس میں خدا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی کیا ہے، درمیان ہے۔ پہلے وہ خیموں میں رہتا تھا، پہلے وہ پہاڑوں پر رہتا تھا، وہ بات کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ کیا ہے، ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے۔ یوحنا اس کے 14 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تم میں ہے، فقط اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور اقرار کیا ہے اور اپنی زندگی خداوند کو دی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس نے انہیں طرح طرح کی زبانیں بولنے کی کیا کی، طاقت بخشی۔ اب وہ کلام کرنے کی جو ہے وہ قوت دیتا ہے۔ پطرس انکاری تھا، پر اس قوت کو حاصل کر کے، اس کی حضوری کو حاصل کر کے وہ کیا ہو گیا، وہ اقراری ہو گیا، اور وہ بڑی جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اور 3000 کیا کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ روح القدس کا نزول کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے، یہ ہمیں ایکٹنگ کے لیے نہیں بخشا جاتا، یہ ہمیں مختلف جو ہے وہ دکھاوے کرنے کے لیے نہیں بخشا جاتا، بلکہ اس کا پرپس ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم انجیل کے کیا ہوں، سب سے بڑے گواہ ہوں۔ یہ سب سے بڑی تبدیلی ایک روح سے معمور شخص کی ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس سے معمور ہو کر اس کا کیا بن جاتا ہے، گواہ ہو جاتا ہے۔ روح القدس نازل ہوتا ہے، وہ ہمیں کچھ بننے کے لیے جو ہے وہ قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ روح نے زبانیں دے کر خدا کے عجائب کو تمام قوموں پر کیا کیا، ظاہر کیا، تاکہ ہم خدا کے اس پیغام کو کہ یسوع مسیح دنیا کا کفارہ ہے، کیا کرے، دنیا میں عام کرے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے 37ویں آیت میں، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر کیا لگی، چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ۔ توبہ کے بعد روح القدس کا فنکشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم اب تک یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم روح سے معمور ہیں اور ہم نے توبہ نہیں کی، تو ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ روح کی قوت، روح کی حضوری اور روح کے کلام کا مقصد صرف اور صرف ہے کہ روحوں کی نجات جو ہے وہ واقعہ ہو، لوگ نجات پائیں، لوگ توبہ کریں، اور ہم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کلام میں کمزور ہیں، وہ ہمیں کیا دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ روح نے کلیسیا کی ترقی کی، اور لکھا ہے کہ جنہوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 لوگ جو ہے وہ ان میں شامل ہو گئے۔ کلیسیا کبھی بھی پروگراموں کے سبب سے ترقی نہیں کرتی، بلکہ وہ روح سے معمور لوگوں کے سبب سے ترقی کرتی ہے۔ آپ روح سے معمور ہوتے چلے جائیں، کلیسیا پروگریس کرتی چلی جائے گی، خاندان پروگریس کرتے چلے جائیں گے، ترقی پاتے چلے جائیں گے، اور خداوند کا کام کیا ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا۔ کلیسیا کی ترقی کے لیے روح القدس کے تابع ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے 4 باب میں، کلیسیا آپس میں محبت کے وسیلہ سے ترقی کرتی ہے، اور گلتیوں کے خط میں لکھا ہے کہ روح کے بہت سے پھل ہیں، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، حلم، پرہیزگاری۔ ہم نے روح القدس کو ابھی تک کیا ہم نے صرف محض اس کے بارے میں سن رکھا ہے، یا ہم واقعی ہی میں روح القدس کے مطابق چلتے بھی ہیں یا نہیں چلتے؟ کلام میں لکھا ہے کہ جو روح میں چلتا ہے، جو روح میں رہتا ہے، وہی خدا کا جو ہے وہ بیٹا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔
اکثر لوگ روح کی نعمتوں کے مشتاق ہوتے ہیں اور وہ روح کو صرف اسی طور پر چاہتے ہیں کہ ہم بہت سے ایسے عجائب کر سکیں جو دنیا میں آج تک کوئی نہیں کر سکا. انہوں نے روح القدس مانگا نہیں. یہ محض صرف کیا کر رہے تھے؟ جمع تھے، دعا کر رہے تھے اور خدا نے ان کے دلوں کی ضرورت، ان کی زندگیوں کی ضرورت کو دیکھا اور انہیں کیا کیا؟ اپنا روح بخش دیا. ایک شخص رسولوں کو یہ کام کرتے دکھائی دیتا ہے تو کہتا ہے کہ روپے دے کے کہتا ہے کہ مجھے بھی روح دے دو، میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں. دس از سم تھنگ یونیک. یہ کچھ مختلف ہے، یہ ڈفرینٹ ہے. بہت سے لوگ ایسے ہی روح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں میں منفرد نظر آئے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس طرح کے کاموں کے سبب سے ہم زیادہ روح میں معمور دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو جو غیر زبان نہیں بولتے انہیں حقیر سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم میں خدا کا روح ہے لیکن یہ غیر زبان نہیں بولتے، ان میں خدا کا روح نہیں ہے. عزیزو، غیر زبان روح القدس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ اس کے ہونے کی نشانی نہیں ہے. وہ اس وقت اس شخص کے اندر کام کرتا ہے جو اپنے دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، مجھے توبہ کی ضرورت ہے، اور خدا کا روح اسے کنونس کرتا ہے، کنوکٹ کرتا ہے اور اس کی زندگی میں کام ہوتا ہے. یہ پہلا روح القدس کا ظاہری نشان ہے کسی زندگی کے اندر. اور آپ اپنی زندگی کا موازنہ کریں کہ اگر ہم نے اب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو یہ ہم روح سے کیا ہیں؟ ہم خالی ہیں. کلام میں لکھا ہے جس کے پاس روح نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے. تو اگر ہم نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اگر ہم نے ابھی تک اقرار نہیں کیا، اپنی زندگیاں خداوند کو نہیں دی، تو ہمارے اندر روح بھی نہیں اور ہم خدا کے بھی نہیں ہیں. اگر روح آپ کے اندر ہے تو اپنے کاموں سے جو اس نے آپ کو کرنے کی دلیری دی ہے ثابت کیجئے. انہوں نے ثابت کیا اور لکھا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی آسمان کے تلے قومیں بستی تھی ان میں سے تمام یہودیوں اور مختلف قوموں کے زبانیں بولنے والے لوگوں کے ساتھ کلام کیا، اور اس کلام اور نبوت کے وسیلہ سے ان کے دلوں پر چوٹ لگی. اگر ہم روح سے معمور ہیں تو ہمارا کلام کہاں ہے؟ ہمارے اندر دلیری کہاں ہے؟ ہم خوف زدہ کیوں ہیں؟ ہم ہارے ہوئے کیوں ہیں؟ ہم خاموش کیوں ہیں؟ ہمیں شرم کیوں آتی ہے؟ ہمیں دلیری کیوں نہیں ملتی؟ روح القدس جب جب نازل ہوا ہے اس نے لوگوں کو، اس نے کلیسیاؤں کو، اس نے خاندانوں کو کیا کیا ہے؟ قوت دی ہے، اپنی پریزنس دی ہے. اس نے کلام کرنے کی کیا دی ہے؟ جرأت دی ہے. خدا نے اپنے روح القدس کو ہم پر اسی لیے نازل کیا کہ ہم اپنے آپ کو یتیم، بے یار و مددگار نہ سمجھیں. صرف 10 دن کے لیے خداوند نے انہیں چھوڑا، وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. عید سعود کے بعد 10 دن کے بعد عید پینتیکوست آیا. خدا کا روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں کے اندر آ گیا. خداوند کا وعدہ ہے ہم سے کہ وہ آپ کے وسیلہ سے، اگر ہم پرانے عہد نامے کے لوگ ہوتے تو ہم کبھی بھی امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، بوڑھے، جوان خداوند کے بھید کی باتیں کہیں گے. لیکن خداوند نے اس وقت، اس عمر میں، اس زمانہ میں ہم سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے خاندانوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو کیا کرے گا؟ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. خداوند کی اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. اس دن کی اہمیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. خداوند نے حکم کیا کہ عید فصح جب تم مناؤ تو اپنی اولاد کو یاد دلانا کہ تم مصر کی غلامی میں کیا کرتے رہے تھے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم خداوند کے وعدے، اس کے پلان کا اب کیا ہے؟ حصہ ہے. کہ خدا اپنے روح میں سے ہمیں جو ہے وہ بخش دیتا ہے. روح القدس پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری زندگیوں میں جنبش کرتا ہے. خدا
ہمیں اپنے روح سے ہمیشہ معمول رکھنا چاہتا ہے۔ اسپرچل ورلڈ کے اندر فائٹ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ نے روح القدس کی نعمتوں اور اس کے کاموں اور اس کی قدرت کو سمجھا نہیں ہے آج تک، تو اسپرچل ورلڈ کے اندر آپ ہارے ہوئے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ کشتی خون اور گوشت کی نہیں ہے۔ جب پطرس نے اقرار کیا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، خداوند نے کہا ہے پطرس یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کی بلکہ باپ کے روح نے تیرے دل میں ڈالا ہے۔ آپ دانیل کی، حزقیل کی کتاب پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا انفلوئنس ہے ابلیسی قوتوں کا، آپ کے ہر وقت اوپر وہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے دانیل کی کتاب میں کہ فارس کے موکل نے کیا کیا، میرا راستہ روکا۔ وہ قوموں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور خدا کے فرشتوں کو بھی ڈیلے فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو سوچیں میں اور آپ اس دنیا کے اندر کیا ہم روح القدس کے بغیر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کو روح القدس کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ روحانی شخص سب باتوں کو کیا کرتا ہے، پرکھ لیتا ہے، لیکن خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ میرا آپ کے لیے جو ہے وہ یہ پیغام ہے آج کہ کیا ہم صرف روح القدس کے بارے میں سنتے ہیں یا واقعی میں ہم روح کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہیں؟ آپ کو ضرورت ہے، ہم اس کے بنا چل نہیں سکتے، کیونکہ خداوند نے خود محسوس کیا اور شاگردوں کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا چھوڑا نہیں، صرف 10 دن کے لیے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر بھی وہ اس بالا خانہ کے اندر سہمے اور ڈرے ہوئے رہے، لیکن پھر آسمان پر سے خدا ان کی زندگیوں میں کیا کرتا ہے، آ کے سکونت کرتا ہے۔ آپ روح کے مطابق چلیں گے، آپ کی زندگیوں سے روح القدس ظاہر ہوگا اور آپ اسپرچل ورلڈ کے اندر فائٹ کر سکتے ہیں، آپ سروائیو کر سکتے ہیں، آپ اس کے ہیلے اور بہانوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے روح القدس عزیزوں کوئی احساس نہیں ہے، یہ خدا کی تثلیث کی تیسری جو ہے وہ شخصیت ہے، اس کا تیسرا قانون ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے درمیان میں ہے، اب وہ خیموں میں نہیں ہے، اب وہ ہیکل میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے